السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر راجہ نصیر فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین، میں آج ڈینگی کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو آگاہ کر دیں، کیونکہ آج کل حالات بہت خراب چل رہے ہیں، موسم تبدیل ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں امن آتی ہیں۔ تو ناظرین، جیسے کہ کل ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ڈینگی بخار جو ہے اس کے سائن اینڈ سمٹم، اس کی بیسک ٹریٹمنٹ اور اس کو روک تھام ہم کیسے گھر میں مینیج کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی ساتھ ساتھ لہر چل رہی ہے چوتھی، اور ساتھ ساتھ ڈینگی بخار بھی چل رہا ہے۔ اب ڈینگی بخار کے پیشنٹ بھی رپورٹ، ان دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ میں ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ناظرین خوف زدہ ہونے کے بجائے گھر میں بیٹھ کے ان کے سائن اینڈ سمٹمز کو ٹیلی کریں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ دونوں بیماریاں وائرس سے پیدا ہوتی ہیں۔ وائرس جو ہوتا ہے جب بھی ہماری باڈی میں داخل ہوتا ہے، چاہے دنیا کا کوئی بھی وائرس ہو، وہ خود بخود آتا ہے اور خود بخود ہمارا دفاعی نظام اس کو مار دیتا ہے، کل کر دیتا ہے اور اس کو بھگا دیتا ہے، وہ ریکور ہو کے ہماری باڈی سے نکل جاتا ہے۔ یہ تو ایک میکانزم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ناظرین، کرونا بھی ایک وائرس ہے، ڈینگی بھی ایک وائرس ہے۔ اب ہم ان کی مین سائن اینڈ سمٹم دیکھتے ہیں جو ڈفرینشیٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، کرونا میں یہ ہوتا ہے کہ سردی شدید، گلے میں خراش، نزلہ زکام اور بخار کی شدت۔ لیکن ناظرین، اس میں جو کرونا میں بخار اتنا تیز نہیں ہوتا۔ کرونا میں بخار جو ہے 102 103 تک رہتا ہے، لیکن اس میں درد سیم ہوتا ہے، شدید ہوتا ہے، ہڈیوں میں ہوتا ہے، اور اس میں بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ناظرین، کرونا میں ایک اور بھی کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے کہ اس میں گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کی طرح ڈینگی کو دیکھیں، ڈینگی کے سائن اینڈ سمٹم ہم نے کل ڈسکس کیے تھے۔ ڈینگی میں ہوتا یہ ہے کہ بخار بہت زیادہ شدید، لیکن 104 105 بلکہ 106 تک بھی فیور ہم نے خود رپورٹ جو ہے وہ دیکھے ہیں پیشنٹ اپنی آنکھوں سے۔ اس کے ساتھ ہڈیوں میں، خصوصاً جو ہے ہماری باڈی کی لمبی ہڈیاں، ان میں شدید درد ہوتا ہے۔ اس میں گھبراہٹ بے چینی بھی ہوتی ہے، لیکن مریض کو الٹی اور وامٹنگ وغیرہ بھی ساتھ ہوتی ہے ناظرین۔ یہ جو ہے سارے ضروری سائن اینڈ سمٹم ہیں۔ میں بھول گیا نا، میں سائلنٹ کھولیا ہے نہیں، اتوں ہی شروع کرا گا، اتوں ہی کرا گا۔ حفیظ نہیں ہے، بٹھا لا صرف 5 منٹ بیٹا، صرف 5 منٹ، باجی میں کیا 5 منٹ ویٹ کر لیں بیٹا، 5 منٹ ویٹ کر لیں۔ تو ناظرین، سائن اینڈ سمٹم ڈینگی کے ڈسکس ہو رہے تھے کہ ڈینگی میں شدید جو ہے وہ فیور 106 107 پر بھی جاتا ہے، ہڈیوں میں خصوصاً لمبی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، باڈی میں درد ہوتا ہے، اس کے ساتھ گھبراہٹ، نوزیا اور وامٹنگ ہوتی ہے، اور کانپ کے سردی کے ساتھ جو بخار چڑھتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بخار کبھی چڑھتا ہے کبھی اترتا ہے، یہ ڈینگی کے سائن اینڈ سمٹم ہے۔ جبکہ کرونا میں ایسا نہیں ہوتا۔ کرونا میں شدید درد، تیز بخار، سردی ضرور لگتی ہے، نزلہ زکام، گلا خراب ضرور ہوتا ہے۔ یہ اس کو ڈفرینٹ کر دیتا ہے، دونوں کو علیحدہ علیحدہ۔ وائرس کی دونوں بیماریاں ہیں ناظرین، میں نے آگے بتا چکا ہوں کہ وائرس کی جتنی بھی بیماریاں دنیا میں، وہ خود بخود ہماری باڈی میں انٹر ہوتا ہے وائرس، اور خود بخود جو ہے وہ ریکور ہونے کے بعد نکل جاتا ہے۔ لیکن ہم نے سمٹومیٹکلی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے سائن اینڈ سمٹم کیا آ رہے ہیں، مریض کو کس دوائی کی ضرورت ہے۔ بہترین گھر میں جو ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں ناظرین، ان میں یہی ہے کہ آپ کو دونوں صورتوں میں اگر بخار ہے تو آپ پیناڈول کی گولیاں کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ ہومیوپیتھی کو ایک نظر ماریں تو آپ کرونا میں آرسینک البم 200 میں ایک ڈوز لے سکتے ہیں، جس میں آپ کو ابتدائی جو ہے سکون مل سکتا ہے۔ ایکونیٹ 200 میں ایک ڈوز لے سکتے ہیں ناظرین۔ اس کے علاوہ روسٹاکس دوائی بہت اچھی ہے، بے چینی کو بہت اچھے طریقے سے کور کرتی ہے۔ یہ 3 دوائیاں جو ہیں ہومیوپیتھی کی آپ 200 کی پوٹینسی میں دن میں 3 بار لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر سائن اینڈ سمٹم بڑھ جاتے ہیں، پھر آپ نے ویٹ نہیں کرنا، پھر اچھے قریبی معالج کو چیک کروانا ہے۔ اگر جو ہے کرونا کے سائن اینڈ سمٹم میں دیکھیں تو ناظرین، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کرونا کا جو گورنمنٹ ٹیسٹ کر رہی ہے وہ کروانا چاہیے۔ اس میں PCR وغیرہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں پتہ چل جاتا ہے۔ اگر آپ CBC کروائیں تو اس میں بھی پلیٹلیٹس کم آتے ہیں،
لیکن وہ ڈینگی میں کنڈیشن میں نے آپ کو علیحدہ بتا دی ہے۔ تو اس طرح ناظرین دونوں میں ہم فرق بیان کر سکتے ہیں، دونوں میں فرق دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور جو ہے اہم بات گھر میں جو آپ رہ کے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں کرونا اور ڈینگی کا، وہ یہ ہے کہ اپنی غذا کو بہتر سے بہتر کریں، جس میں سب سے بہترین فریش جوس ایپل کا، سیب کا فریش جوس جیسے کہ گاجر کی طرح ہم نکالتے ہیں، اس کو صبح شام انٹیک لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں پروٹینی غذائیں زیادہ سے زیادہ انٹیک لینی چاہیے، جیسے کہ یخنی، دودھ والی سوئیاں، کالے چنوں کا شوربہ، دال گرم گرم، قہوہ، کافی اور چائے کا استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین جو بہت زیادہ کمزور لوگ ہیں ان کو انڈا جو ہے وہ دن میں 2 سے 3 دفعہ استعمال کرنا چاہیے۔ جتنی غذا آپ اچھی بہتر کریں گے، دونوں بیماریاں ایسی ہیں جن میں کمزوری شدید ہو جاتی ہے، مریض سے اٹھا ہی نہیں جاتا۔ ناظرین یہاں پہ ایک اور ڈفرینٹ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ڈینگی بخار کا مریض ہے وہ 8 سے 10 دن میں ٹوٹل ریکور ہو رہا ہے، جو کرونا کا مریض ہے وہ 21 ڈیز یا تقریباً 15 دن سے 20 دن 21 دن لے رہا ہے۔ تو یہ بھی دونوں میں انکوبیشن ٹائم بھی ہے، ریکوری ٹائم، تو ناظرین اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو میں نے ٹیسٹ بھی بتا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو تو گھر کے قریب جو اپنے سمجھدار ڈاکٹر ہے اس سے چیک کروائیں۔ کوشش کریں کہ مریض کو دونوں صورتوں میں کرنٹائن کر دیں گھر میں ایک بند روم میں۔ اگر آپ کو ڈینگی ہے تو آپ مچھردانی کا استعمال کریں اور ماسکیٹو کلر جو ہے وہ یوز کریں گھر میں۔ اس کے علاوہ ایسے لوشنز کا استعمال کریں جس سے مچھر بھگاؤ جو لوشن ہوتے ہیں وہ آپ سے مچھر جو ہے اس سے آپ سیف رہ سکتے ہیں۔ اگر ڈینگی کے ساتھ کرونا کی سمپٹمز کو دیکھیں تو آپ ماسک کا استعمال کریں، ماسک کے ساتھ ساتھ ہینڈ کو سینیٹائز کریں اور اپنے آپ کو کوارنٹائن کر کے ایک روم میں بند کر لیں، باقی جو ہے گھر والوں تاکہ محفوظ رہ سکیں۔ اپنی ڈائٹ کے اوپر خصوصاً توجہ دیں۔ دونوں کنڈیشن میں آپ کو بوتل بالکل منع ہے، کولڈ ڈرنکس منع ہے، جوس منع ہے، ٹھنڈا پانی منع ہے، بازاری چیزیں منع ہے، جو ہے اس کے علاوہ مرچ مسالے منع ہیں، بازاری ٹوٹل کھانے ہیں ان سے اوائڈ کریں جب تک آپ کیور نہیں ہو جاتے۔ اور اس کے علاوہ آپ بیڈ ریسٹ لیں۔ سب سے بہترین جس سے انسان جلدی ریکور ہوتا ہے، کیور ہوتا ہے، وہ انسان کی بیڈ ریسٹ ہے۔ بیڈ ریسٹ از ریکوری، اور ہماری باڈی کے جو پلیٹلیٹس سے دفاعی نظام ہے اس کے خلاف قربانی دیتے ہیں، اس لیے وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اپنے وائٹ سیل کو، اپنے دفاعی نظام کو، اپنے پلیٹلیٹس کو بہتر کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ وٹامن سی سے بھرپور غذائیں کا استعمال کریں۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ مجھے اجازت دیں، نیکسٹ سیگمنٹ کے ساتھ میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو 24 گھنٹے میری ہیلپ لائن پر آپ رابطہ کر کے میرے سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ مشورہ بالکل فری ہے، 24 گھنٹے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتا ہوں۔ دیکھتے رہیں راجہ نیوز نیٹ ورک۔ السلام علیکم۔